آج کی دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ زمین پر بسنے والے تقریباً ہر ملک پہ قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہے۔ اگر ہم دنیا کے تمام قرضوں کو جمع کریں تو یہ رقم 324 ٹریلین ڈالرز بنتی ہے، جو پوری دنیا کی کل پیداوار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو دنیا نے جتنا کمانا ہے اس سے کہیں زیادہ قرض لے رکھا ہے، اور یہ قرض کسی ایک ملک یا کسی ایک بر اعظم تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا میں جڑیں پھیلا چکا ہے۔ یہ قرض صرف حکومتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ کارپوریشن، بینکس، ادارے اور عام لوگوں تک بھی پھیل چکا ہے۔ یہ سوال سب سے زیادہ دماغ ہلا دینے والا ہے کہ جب دنیا میں اتنا پیسہ ہی موجود نہیں تو 324 ٹریلین ڈالر کا قرض آخر ممکن کیسے ہے؟ اگر آپ غور کریں تو وہ یہ نقطہ ہے جو موجودہ مالیاتی نظام کی اصل حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں جو پیسہ گردش میں ہے، یعنی نقد کی شکل میں نوٹ اور سکے، وہ کل رقم کا صرف 5 سے 7% ہے۔ باقی سارا پیسہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے، کمپیوٹر کی سکرین پر ایک ہندسے کی صورت میں ہے، یا پھر بینکس کے کھاتوں میں اندراج کے طور پر موجود ہے۔ جب کوئی بینک قرض دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے پاس سے نوٹ نہیں نکالتا بلکہ ایک ہندسہ تخلیق کرتا ہے اور وہ قرض بن جاتا ہے۔ اسی کو کریڈٹ کریشن کہا جاتا ہے۔ یوں قرض کاغذ پر جتنا چاہیں بڑھاتے چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا قرض اتنا زیادہ ہے جتنا کرنسی حقیقت میں چھپی ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت ڈالر چھاپ دے۔ اسی طرح یورپی مرکزی بینک یورو چھاپتا ہے۔ جاپان، برطانیہ، چین سب یہی کرتے ہیں۔ اس عمل کو کرنسی پرنٹنگ یا منی سپلائی ایکسپینشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دراصل مستقبل کی کمائی پہ کھڑا کیا جاتا ہے، حالیہ دولت پر نہیں۔ ایک آدمی اگر دیکھے تو لگے گا کہ یہ جادو ہے۔ فرض کریں کہ ایک ملک کے پاس کل آمدنی $100 ہے، لیکن وہ $200 کا قرض لیتا ہے۔ یہ اضافی $100 کہاں سے آئے گا؟ یہ کہیں چھپے بھی نہیں تھے، بینکوں نے انہیں کاغذی لین دین میں تخلیق صرف کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرض دراصل پیسہ چھاپنے کا دوسرا نام۔ اب سوال یہ کہ اگر قرض کاغذ پر بنایا جا سکتا ہے تو پھر دنیا کے مسائل کیوں حل نہیں ہو جاتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرض کے ساتھ سود جڑا ہوتا ہے، اور سود وہ بوجھ ہے جو اصل میں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو پیسہ تخلیق کیا جاتا ہے اس کے ساتھ سود کے اضافی ہندسے بھی جوڑ دیے جاتے ہیں۔ یوں قرض ہمیشہ کمایا جانے والا پیسہ جو ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی تمام حکومتیں اور کمپنیز ایک ساتھ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم قرض واپس کریں گے تو بھی یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ سود کی رقم اضافی ہے اور وہ کہیں چھپی ہوئی دولت کے ڈھیر سے نہیں نکلتی، یا چھپی ہوئی دولت سے بھی نہیں نکلتی، بلکہ مزید قرض کے ذریعے پوری کی جاتی ہے۔ یہ نظام اس لیے چل رہا ہے کہ دنیا کے لوگ اور حکومتیں اس پہ ایمان لے آئی ہیں۔ چونکہ ڈالر سب سے طاقتور کرنسی ہے، اس لیے باقی دنیا اس پہ بھروسہ کرتی ہے۔ امریکہ صرف کاغذ چھاپتا ہے، لیکن دنیا بھر میں اس کاغذ کے بدلے حقیقی اشیاء آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین کہتے ہیں کہ موجودہ مالیاتی نظام اصل میں ایک بڑا بلبلہ ہے جو قرض کے سہارے پھیلایا جا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر دنیا کا کل جی ڈی پی تقریباً 100 ٹریلین ڈالر کے آس پاس ہے اور قرض 324 ٹریلین ڈالر ہے تو یہ فرق کہاں سے پورا ہوگا؟ یہ فرق کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کیونکہ نظام ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ قرض خود بخود بڑھتا رہے۔ جیسے ہی سود شامل ہوتا ہے مزید قرض لینا پڑتا ہے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کی معیشت ایک ڈیٹ ٹریپ ہے، یعنی قرض کا جال، اور یہ جال اس وقت تک ٹوٹے گا نہیں جب تک پورا نظام ہی کسی بڑے حادثے سے نہ گزر جائے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، تاریخ میں کئی ایسے حادثے ہو چکے ہیں، جیسے 1929 کا گریٹ ڈپریشن یا 2008 کا عالمی مالیاتی بحران، لیکن موجودہ قرض کی سطح دیکھ کر ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگلا بحران سب سے بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ محض چند ممالک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا قرض ہے۔ یوں سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ دنیا کا موجودہ قرض محض اعداد ہیں جو کمپیوٹر سکرینز پر لکھے ہیں۔ یہ حقیقی سونا یا چاندی نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے کہ یہ پیسہ کبھی واپس کیا جائے گا، حالانکہ حقیقت یہ کہ پیسہ کبھی موجود ہی نہیں۔ یہ سوال ہمیشہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر قرض اتنا بڑا کیسے؟ اس کا آغاز دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا، جب دنیا کی معیشت بکھر چکی تھی اور ممالک کو اپنی معیشتیں دوبارہ کھڑی کرنے کے لیے سرمایہ درکار تھا۔ 1944 میں امریکہ کی ریاست نیو ہیمپشائر کے مقام برٹن ووڈز میں ایک معاہدہ ہوا جسے دنیا بھر کے معاشی نظام کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF اور عالمی بینک وجود میں آئے۔ مقصد یہ تھا کہ ملکوں کو بحران سے نکالا جائے، ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں اور معیشت کو سہارا دیا جائے۔ مگر
وقت گزرنے کے ساتھ قرضے محض سہارا نہیں رہے بلکہ معیشت کا بنیادی ستون بن گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ پر ہی وفاقی قرضہ 34 ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، جو امریکہ کی مجموعی معیشت یعنی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ جاپان دنیا کا دوسرا سب سے مقروض ملک ہے جس پر اس کے جی ڈی پی کا 2.5 گنا قرض ہے، یعنی اگر جاپان پورا سال اپنی معیشت کی کمائی ایک چونی بھی اپنے پاس رکھنے کی بجائے قرض اتارنے پہ لگا دے تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ یورپی یونین کے بڑے ممالک جیسے اٹلی، فرانس اور اسپین بھی قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ لیٹن امریکہ میں برازیل اور ارجنٹائن کا حال یہ ہے کہ ہر چند سال بعد انہیں قرض کی ری سٹرکچرنگ کی درخواست کرنا پڑتی ہے۔ افریقہ کے بیشتر ممالک تو قرض کے سود میں ہی پھنستے چلے جا رہے ہیں، اصل رقم چکانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ قرض صرف حکومتیں نہیں لیتی، دنیا بھر کی بڑی کارپوریشنز اور بینکس بھی کھربوں ڈالر کے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ چین کی ریئل اسٹیٹ کمپنی ایور گرینڈ کا قرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس نے عالمی مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسی طرح امریکن بینکنگ سسٹم میں بھی قرض کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ اگر کسی بڑے بینک نے ڈیفالٹ کر دیا تو پوری دنیا کی معیشت کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے۔ قرض لینے کی وجوہات کیا ہیں؟ ترقی پذیر ممالک اپنی صنعتوں کو کھڑا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، جبکہ غریب ممالک بنیادی سہولیات دینے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ لیکن ایک مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر قرض ترقی پہ نہیں لگتا بلکہ پرانے قرضے چکانے اور سود ادا کرنے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو قرض موجود ہے اس کا بڑا حصہ محض سود کی ادائیگی پہ چل رہا ہے، اصل رقم جوں کی توں باقی ہے۔ اگر خطوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ایشیا دنیا کے قرضوں میں سب سے بڑا حصہ رکھتا ہے، کیونکہ چین، جاپان اور بھارت جیسے بڑے ملک یہاں پر موجود ہیں۔ صرف چین کے اوپر مجموعی طور پہ 12 ٹریلین ڈالر سے زیادہ قرض ہے۔ ہم کہتے ہیں چین ترقی یافتہ ملک ہے، 12 ٹریلین ڈالر کا بیرونی قرض ہے۔ یورپ کے قرضے بھی خطرناک سطح تک جا پہنچے، خاص طور پہ یورو زون کے ممالک جن میں یونان کی مثال سب کے سامنے ہے، جہاں قرضوں نے معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ لیٹن امریکہ ہمیشہ سے قرض کے جال میں پھنسا رہا، چاہے وہ میکسیکو ہو یا وینزویلا۔ افریقہ کا حال اس سے بھی برا ہے، کئی ممالک تو اپنے بجٹ کا آدھا حصہ صرف قرض کے سود پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ قرض آخر آتا کہاں سے ہے؟ اس کے بڑے ذرائع بین الاقوامی ادارے جیسے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک، دوسرا بڑا ذریعہ کمرشل بینک اور سرمایہ کار ہیں، تیسرا بڑا ذریعہ دیگر ممالک ہیں جو ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں۔ چین اس وقت دنیا کا سب سے بڑا قرض دینے والا ملک بھی ہے، جو ترقی پذیر ممالک کو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت اربوں ڈالر کے قرض فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ بھی دنیا بھر میں ڈالر کی طاقت کے ذریعے قرض فراہم کرتا ہے، لیکن اس کا نظام زیادہ تر عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے چلتا ہے۔ لیکن قرض کا یہ بڑھتا ہوا جال صرف مالی مسئلہ نہیں رہا بلکہ سیاسی ہتھیار بھی بن چکا ہے۔ بڑے ممالک چھوٹے ممالک کو قرض دے کر ان پر اثر و رسوخ حاصل کرتے ہیں۔ سری لنکا کی مثال لیں، جہاں قرض کے بوجھ تلے دبے ملک نے اپنی بندرگاہ دینے تک مجبوری اختیار کی تھی۔ افریقہ کے کئی ملک قرض کی وجہ سے اپنی پالیسیز بدلنے میں مجبور ہو چکے ہیں۔ اس لیے ناقدین کہتے ہیں کہ قرض اب صرف معیشت نہیں بلکہ جغرافیائی سیاست کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آنے والے وقت میں دنیا پہ قرض کے یہ بوجھ مزید خطرناک ہو جائے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے خبردار کر چکے ہیں کہ اگر موجودہ رفتار جاری رہی تو چند سال میں دنیا کا قرض 400 ٹریلین ڈالر سے بھی تجاوز کر جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ڈیفالٹ کی لہر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اگر بڑے ملک جیسے امریکہ اور جاپان قرض کی ادائیگی میں مشکلات کے شکار ہوئے تو عالمی معیشت کے دھڑام سے گرنے کا خدشہ پیدا ہوگا۔ لیکن سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ آخر قرض کا یہ کھیل کہاں جا کے رکے گا؟ کیا دنیا کبھی اپنے قرضوں سے آزاد ہو سکے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ نظام میں ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ معیشت کی رفتار کو تیز رکھنے کے لیے مسلسل نئے قرض درکار ہے۔ اگر قرض لینا بند ہو جائے تو سرمایہ کاری رک جائے گی، ترقیاتی منصوبے تھم جائیں گے، معیشتیں سکڑنے لگیں گی۔ یوں قرض کا یہ جال ایک ایسے دائرے میں تبدیل ہوگا جس سے نکلنا ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ پورا منظرنامہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کی معیشت ایک بڑے دھماکے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ قرض اب سہارا نہیں بلکہ بوجھ بن چکا ہے، اور بوجھ ایسا جو آنے والے وقت میں نہ صرف ملکوں بلکہ کروڑوں عام انسانوں کی زندگیوں کو بھی متاثر کرے گا۔ دیکھنا بس یہ باقی ہے کہ یہ بلبلہ پھٹتا کب ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔